حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صدر احترام بزرگوں اور دوستوں، مادیت پرست اور دنیا دار لوگوں کے نزدیک کامیابی کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مادیت پرست لوگوں کے نزدیک کسی کے پاس دولت ہو، شہرت ہو، قوت ہو، حکومت ہو تو وہ شخص کامیاب ہوتا ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، اور قرآن نے زمانے کی قسم اٹھا کر کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر کون؟ صرف وہ جن کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، حق کی للکار ہے اور صبر کی وصیت ہے۔ مادیت پرستوں کے نزدیک دولت ضروری ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ایمان ضروری ہے۔ مادیت پرستوں کے نزدیک کامیابی کے لیے شہرت ضروری ہے، قرآن کہتا ہے نیک عمل ضروری ہے۔ مادیت پرستوں کے نزدیک کامیابی کے لیے قوت ضروری ہے، قرآن کہتا ہے حق کے سامنے ڈٹ جانا ضروری ہے۔ مادیت پرستوں کے نزدیک کامیابی کے لیے حکومت ضروری ہے، قرآن کہتا ہے صبر کی وصیت کرتے رہنا ضروری ہے۔ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھ کر کربلا کی تاریخ کو پڑھیے۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے، ان کے پاس دولت بھی ہے، ان کے پاس شہرت بھی ہے، اگرچہ اچھی شہرت نہیں تھی، ان کے پاس قوت بھی ہے، ان کے پاس حکومت بھی ہے، اور وہ اس کو اپنے کامیابی تصور کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن نے جن لوگوں کو کامیاب کہا، دوسری طرف وہ ہیں ان کے پاس بھوک ہے، پیاس ہے، پردیس ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 80 سال کے بوڑھے ہیں، لیکن کامیابی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، ایمان ان کے پاس ہے، عمل صالح ان کے پاس ہے، حق کی للکار ان کے پاس ہے، صبر کی وصیت ان کے پاس ہے۔ ایمان تو اس پائے کا ہے کہ امام علی مقام کے کانوں میں جو پہلے لفظ گونجے تھے وہ اللہ اکبر کی صدا تھی، اور وہ اللہ اکبر کی صدا کہنے والے بھی ذات مصطفیٰ تھی، اور امام حسین کو جو پہلی خوراک ملی وہ لعاب مصطفیٰ تھی، امام حسین کو پرورش کے لیے جو گود ملی وہ آغوش زہرا تھی، امام علی مقام جن کندھوں پر بیٹھے وہ کندھے مصطفیٰ ہے، امام علی مقام کو جن کی تربیت ملی وہ آغوش علی المرتضیٰ ہے۔ بات اگر عمل صالح کی ہو تو امام حسین وہ ہیں جنہوں نے 25 حج پیدل چل کے کیے ہیں، جو زخموں سے چور چور ہو کر بھی نماز کی فکر میں ہے۔ اگر بات حق کی للکار کی ہو تو امام علی مقام نے مروان جیسے ظالم شخص کے سامنے کہا تو مجھے کہتا ہے میں یزید کی بیعت کر لوں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے حاکم کی بیعت کر لی جائے، فرمایا تو مجھے قرآن نہ پڑھا، تو نے قرآن صرف پڑھا ہے، ہم نے سینے مصطفیٰ پر اترتا ہوا بھی دیکھا ہے، قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے۔ بات اگر صبر کی ہو تو کائنات میں ایسا صبر بھی کسی کا ہوگا جو جوان بیٹا بھی قربان کر دے، 6 ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھوں میں قربان کر دے اور اس کی زبان پر آہ کا لفظ نہ آئے۔ بات اگر صبر کی ہو تو حضرات گرامی قدر 27 رجب ہے، معراج کی رات ہے، وہ رات جب نانا بگڑی بنانے کے لیے بارگاہ رب قدس میں جا کر رب کا دیدار کر رہے ہیں، اسی معراج کی رات کو نواسہ رات کی تاریکی میں مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ مدینہ والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ 27 رجب تھی، امام علی مقام رات کی تاریکی میں جب لوگ سو چکے تو روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ میں کہتا ہوں کربلا کے واقعات تو بات کا مسئلہ ہے، اگر انسان صرف اس بات کا تصور کر لے نواسہ نانا کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ حاضری دے رہا ہے تقدیر الہی یہ ہے میں اب یہاں لوٹ کر کبھی نہیں آؤں گا، آخری حاضری ہے،
اور قبر رسول سے لپٹ کر کہا نانا جان میں آپ کا وہ بیٹا جس کو آپ نے کبھی کندھوں پر اٹھایا، کبھی گود میں کھلایا، کبھی سونگا، کبھی چوما، آپ کے امتی کہلانے والے آج مجھے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں، نانا جان آپ صرف مجھے دعا دیجئے۔ خواب میں آ کر حضور نے فرمایا حسین گردنیں کٹیں گی، بچے قربان ہوں گے، عورتوں کو قیدی بنایا جائے گا، خیموں کو آگ لگائی جائے گی، لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں گردن کٹا دینا، کسی ظالم حکمران کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دینا۔ اس سے اگلی رات امام علی مقام جنت البقیع میں گئے، آخری حاضر لپٹ گئے امام حسن کی قبر سے۔ بھائی جب سے آپ دنیا سے گئے ہیں مجھے غموں نے گھیرا ہے، تکالیف اور مصیبت کا ڈیرا ہے۔ پھر سیدہ زہرا کی قبر پر آئے تو لپٹ گئے، اماں جان مجھے موت کا ڈر نہیں، مجھے آپ کی جدائی کا غم ستاتا ہے، میں آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ اب آپ صرف مجھے یہ دعا دے دیں، رب کائنات مجھے ہمت عطا کر دے، میں کسی مقام پر میرے قدموں میں لغزش نہ آئے۔ 27 رجب معراج النبی کی رات امام علی مقام مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ پہنچے۔ مکہ المکرمہ سے 3 ذی الحجہ جب حاجی کعبۃ اللہ کا طواف کرنے آ رہے تھے، کعبے کا وارث کعبے کو بچانے کربلا جا رہے تھے، امام علی مقام کوفہ کی طرف جاتے ہوئے مقام عاجز پر پہنچے۔ 1000 کا دستہ سامنے کھڑا ہے، 1000 کا لشکر کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میرا نام ہور ہے، مجھے ہور کہا جاتا ہے، آرڈر یہ ہے آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے، کوفہ والوں نے خط لکھ کر بلایا ہے، میرے پاس شرعی عذر نہیں تھا کہ میں انکار کرتا آنے سے، کیونکہ کل میں نے خدا کو جواب دینا تھا۔ اگر یہ کوفہ والے کل یہ کہہ دیں کہ ہم تو بلاتے رہے امام خود نہیں آئے تو میں کیا جواب دیتا، اس لیے میں آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا آپ راستہ بدل لیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ نے فرمایا میں حیدر کا بیٹا ہوں، علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، موت دیکھ کر ہم نے کبھی راستے نہیں بدلے، اور میں خود نہیں جا رہا، مجھے تقدیر میری شہادت کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، امام علی مقام نے اور سے کہا تم نماز پڑھو اپنے قافلے کے ساتھ، میں نماز پڑھتا ہوں اپنے خانوادے کے ساتھ، اس کے بعد بات کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا امام مجھ کو اتنا شرمندہ تو نہ کریں، آیا ابن زیاد کی طرف سے ہوں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ امامت آپ کے گھر کی چلے گی، نماز میری آپ کے پیچھے ہوگی، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، امام میرے آپ ہیں۔ مغرب کی نماز تھی، حضرت عمر نے نماز سے سلام پھیرا، امام علی مقام کے قدموں میں گر کر کہا رب کعبہ کی قسم مجھے نماز میں اس بات کی سمجھ آ گئی، قبر سے مجھ سے سوال یزید کے نانا کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کے نانا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں آپ کے قدموں میں گر کر کہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دے میں آپ کے حکم پر اپنا سر کٹانا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا اور اگر تو وفاداری کا ثبوت دے رہا ہے تو ایک انعام میں بھی تجھے دیتا ہوں، وہ انعام یہ ہے قیامت تک جو میری قبر پر آئے گا وہ پہلے تیری قبر پر سلام کرے گا پھر میری قبر پر آئے گا۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی امام حسین نعرہ حیدری۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف وہ فوج ہے، عمر ابن سعد ہے، عبید اللہ ابن زیاد ہے، یزید کے حواری ہیں، شمر ہے، علی بن یزید ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس شہرت ہے، ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس افرادی قوت 22,000 کا لشکر ہے، دوسری طرف بھوک ہے، دوسری طرف پیاس ہے، دوسری طرف افلاس ہے، غریب الوطنی ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ جنہوں نے ایمان پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا آج صدیاں گزر گئی، جن کے پاس قوت اور طاقت تھی لوگ صدیوں بعد بھی لعنتوں کے توق ان کے گلے میں ڈالتے ہیں
اور جنہوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، آج صدیاں گزر گئی ہیں، محراب و منبر سے ان کے عقیدت اور محبتوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نظام اہل بیت۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم کو کربلا پہنچے، جا کوفہ رہے تھے، کربلا میں روک دیا گیا۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی زمین ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو ارض ماریہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس زمین کے آثار بتاتے ہیں کہ زمین کا اور کوئی نام بھی ہے۔ ایک نے کہا اس کو ارض کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا ہاں یہی سرزمین ہے، خیمے اتار دو، سواریاں باندھ دو، ہم یہاں رکیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ جہاں سوال ہوا امام علی مقام سے کہ آپ یہاں کیوں رکے، کہا میں اپنے بابا علی المرتضیٰ کے ساتھ بہت پہلے یہاں سے گزرا تھا، تو میرے بابا علی المرتضیٰ نے کہا تھا حسین تجھے ایک مرتبہ یہاں پھر آنا پڑے گا، لیکن میں اس وقت ساتھ نہیں ہوں گا، اس وقت یہاں تمہارے خیمے بھی لگیں گے، بچے کٹ کٹ کے گریں گے، میرے خان وعدے کے فرد کٹ کٹ کر گریں گے۔ اور کہا تھا حسین میں تمہیں وصیت کرتا ہوں صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ سیدہ زینب نے پوچھا یہ تو جنگل ہے، بیابان ہے، جہاں گھر نہیں ہے، دور دور تک آبادی نہیں ہے، ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی۔ امام علی مقام سے بہن کہتی ہے یہ تو جنگل ہے، بیابان ہے، دور دور تک جہاں کوئی انسان نظر نہیں آتا سوائے اس لشکر کے جو یزید نے بھیجا ہے۔ آگ نے فرمایا زینب آج یہ جنگل ہے، لیکن جہاں قربانیوں کے ایسی داستان رقم کروں گا قیامت تک لوگ یہاں حاضری دینا اپنا فخر سمجھیں گے۔ آج یہ جنگل ہے، لیکن جہاں اپنے علی اصغر کو قربان کروں گا لوگ اس کی مثالیں دیں گے۔ آج جنگل ہے، لیکن اس جنگل میں ایسا سجدہ کروں گا اس سجدے کی وجہ سے قیامت تک جو سجدے ہوتے رہیں گے۔ اس جنگل کے اندر اپنے جوان بیٹے علی اکبر سے ایسی اذان دلواؤں گا کہ قیامت تک کی اذان علی اکبر کی اذان کا صدقہ کہلائے گی۔ اس جنگل کو کربلا کی زمین کہا جاتا ہے۔ آج ذرا جا کر اس جنگل کو دیکھ لیں، آج وہاں دیکھیں زائرین کا ہجوم لگا ہے، وہاں دیکھیں اہل بیت اطہار کے محبین جمع ہیں۔ حضرات گرامی قدر، شہادت حسین کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، شہادتیں تو اور بھی ہیں اسلام کے دامن میں، لیکن اس کو زیادہ شہرت کیوں ملی؟ اس لیے کہ جتنی دردناک شہادت یہ ہے، بچے قربان ہوئے، بوڑھے قربان ہوئے، جوان قربان ہوئے، پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، اور پھر شہید ہونے والا کوئی عام نہیں تھا۔ نبوت کے کندھوں پر بیٹھنے والے، زبان مصطفیٰ کو چوسنے والے، حضور کی داڑھی مبارک کے ساتھ کھیلنے والے، سرکار کی زلفوں میں انگلیاں داخل کرنے والے، جن کی گردن پر حضور کئی کئی مرتبہ بوسے دیں، جن کی زبان کو چوسے، سرکار کندھوں پر اٹھاتے تھے تو حسین کے قدم حضور کے سینے پر لگتے تھے۔ ایک خارجی لکھتا ہے کہ یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں، کہتے یہ کوئی کمال کی بات نہیں کہ حضور اپنے نواسے کو کندھوں پر اٹھاتے تھے، اس میں کیا کمال ہے؟ ہر نانا اپنے نواسے کو اٹھاتا ہے، ہر نانا اپنے نواسے سے لاڈ کرتا ہے، تو اگر حضور اپنے نواسے سے بیٹی کے بیٹے سے محبت کرتے تھے تو اس میں کمال کی بات کیا ہے؟ میں کہتا ہوں عقل کے اندر یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، ہر نانا اپنے نواسے سے پیار کرتا ہے، لیکن عقل کے گدھے تجھے یہ نظر نہیں آیا نانا نانا میں فرق ہے، نواسے نواسے میں فرق ہے، کندھے کندھے میں فرق ہے، زبان زبان میں فرق ہے، سینے سینے میں فرق ہے۔ وہ اٹھانے والا نانا کوئی عالم ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی مفتی ہوگا، تاجر ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، سپاہی ہوگا، یہاں اٹھانے والا نبیوں کا امام ہے۔ ہم اپنے نبی کے، ہم سونے نبی کے، ہم پیارے نبی کے امام حسین۔ توجہ نہیں ہے آپ کی، کندھوں کندھوں کا فرق ہے، زبان زبان کا فرق ہے، اور سینے سینے کا فرق ہے۔ وہاں اٹھانے والا کوئی اور ہوگا، یہاں اٹھانے والے امام الانبیاء ہیں، کندھے نبوت کے ہیں، سینہ علم نشرہ ہے،
جس زبان کو چوسا ہے قرآن اس کو وما ینطق عن الہوا کی زبان کہتا ہے. جن زلفوں سے کھیلا ہے قرآن واللیل کی زلفیں کہتا ہے. جس چہرے کو چوما ہے وہ والضحیٰ کا چہرہ ہے. اس لیے میرے نبی کا اٹھانا بھی کمال ہے اور حسین کا نبوت کے کندھوں پر بیٹھنا بھی کمال ہے. پتی پتی بول بول پتی پتی بول حیدری. قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا. توجہ رہے, آواز آئے ذرا سبحان اللہ کی. مسجد کے در و دیوار گونجنے چاہیے, ذکر حسین ہو رہا ہے. والعادیات ضبحا قرآن کہتا ہے. قرآن کہتا ہے قسم ہے ان سواریوں کی ٹاپوں سے لگ کر اڑنے والی گرد کی قسم ہے. یا اللہ کن سواریوں کی, کیسی عظیم الشان سواریاں ہیں کہ ان سواریوں کی قسم نہیں اٹھائی جا رہی, ان سواریوں کے ٹاپوں سے لگنے والی اڑنے والی گرد کی قسم کھائی جا رہی ہے. یا اللہ کون سی سواریاں؟ کہا جن سواریوں پر میرے نبی کے صحابہ بیٹھ کر جہاد کے لیے نکلتے ہیں, ان سواریوں کے ٹاپوں سے لگنے والی گرد کی قسم قرآن کھا رہا ہے. صحابہ تو صحابہ ہیں, سواریاں تو سواریاں ہیں. رب تو ان سواریوں کے لگنے والی گرد کی قسم کھا رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جن سواریوں کی پشت پر صحابہ بیٹھے, رب کو تو ان سواریوں پر پیار آتا ہے, تو جب نبوت کے کندھوں پر حسین بیٹھے تو رب کو کتنا پیار آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, امام حسین. توجہ ہے, آج بھی سواریاں نکالی جاتی ہیں, ان کو چوما بھی جاتا ہے. کوئی نیچے سے گزرتا ہے, کوئی ادھر سے گزرتا ہے, کوئی ادھر سے گزرتا ہے, کوئی منہ لگواتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. میں کہتا ہوں عقل کے اندر مانتے تو تم بھی ہو, یہ سواریاں وہ نہیں ہیں جن پر نواسے رسول بیٹھے تھے. تو اگر ان نقلی سواریوں سے تمہیں اتنا پیار ہے تو اس اصلی سواری سے کیوں نہیں پیار کرتے جس کے کندھوں پر بیٹھ کر میرے نبی غار ثور تک گئے تھے. پتی پتی بول بول پتی پتی بول بول امام حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری. اس صحابی کو بھونکتے ہو جس صحابی کی عظمت کو قرآن بیان کر رہا ہے. میرے نبی کا واحد صحابی جس کو قرآن نے صحابی کہا. ہم حکومت سے کہتے ہیں ان کی زبانوں کو لگام دو ورنہ ہم ان کے کچھے چٹھے کھولیں گے. ہم ملک کے امن کی پیش نظر بات نہیں کرتے, لیکن جہاں جنگل کا قانون ہے کہ ایک شخص مجلس میں بیٹھ کر ذاکر حضرت صدیق اکبر کو کافر کہہ رہا ہے, کیوں نہیں ان کتوں کو لگام ڈالی جا رہی؟ اور اب حکومت کی ملی بھگت سے وہ لندن بھاگ گیا ہے. ہمیں نہیں پتا زلفی بخاری کون ہے, ہم نہیں جانتے علی زیدی کون ہے, ہم نہیں جانتے سندھ کے وزیر اعلیٰ کی حقیقت کیا ہے. ہمیں مجبور نہ کرو, ہم ملک کا امن دیکھ رہے ہیں, ان کتوں کو لگام دو. ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد سواریاں کون لے گئے تھے, تلواریں اٹھا کر کون لے گئے, امام علی مقام کی دستار کون لے گیا تھا, علی اصغر کا جھولا کون لے گیا. ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم یہ کہیں کہ اس وقت قاتلان حسین اٹھا کر لے گئے تھے, آج محرم میں برآمد کن کے گھروں سے ہوتا ہے. ہمیں مجبور نہ کرو. حضرات گرامی قدر, تاریخ کربلا بھی عجیب تاریخ ہے. سگا بھائی سگے بھائی کو برداشت نہیں کرتا, جائیداد کی خاطر گلا کاٹ دیا جاتا ہے. توجہ ہے نا, جائیداد کی خاطر گلے کاٹے جاتے ہیں, مال کی خاطر سگے بھائی کا خون خشک ہو جاتا ہے. لیکن کربلا کی تاریخ عجیب ہے, بھائی ہیں لیکن سگے نہیں ہیں, محبت کرتے ہیں سگے نہیں ہیں. ایک کی والدہ کا نام ہے فاطمہ کلابیہ اور دوسرے کی والدہ کا نام ہے فاطمہ الزہرا. حضرت امام علی مقام کی بیٹی سیدہ سکینہ کو پیاس لگتی ہے, پانی مانگا تو کہا بھائی اجازت دے تو پانی لے آؤں. سیدہ سکینہ سے وعدہ کیا اور کہا یا تو پانی آئے گا, پانی نہ آیا تو میں بھی نہیں آؤں گا. پانی لینے کے لیے گئے, سگے نہیں ہیں, سوتیلے بھائی ہیں. تیر چلا, بازو کٹ گیا. پانی کا مشکیزہ دوسرے بازو میں پکڑا, دوسرا بازو کٹ گیا. منہ میں پکڑا, مشکیزے میں تیر مار کر مشکیزہ پھاڑ دیا گیا.
پانی بہہ گیا، پانی نہ پہنچ سکا۔ حضرت عباس شہید ہو گئے۔ اس عشق اور وفا کے پیکر کو عباس علمدار کہا جاتا ہے۔ اور جب امام علی مقام ان کی لاش کے قریب آئے تو کلیجہ پھاڑ دینے والا جملہ کہا لوگو، عباس شہید نہیں ہوا، انکسرت ظہری، بلکہ حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، میرا ویر چلا گیا ہے، میرا دست و بازو چلا گیا ہے۔ پھر اسی کربلا کی ایک عجیب داستان آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ بہن اور بھائی کی محبت ہوتی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے صندوق میں ڈال کر دریا کی لہروں کے حوالے کر دی اللہ کے حکم پر، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ چلتی رہی کہ دیکھتی ہوں صندوق جائے گا کہاں۔ بھائی کی محبت میں بڑی محبت ہوتی ہے بہنوں کو بھائیوں سے، بہنیں بھائی کی محبت میں مال بھی دے دیتی ہیں، جائیداد سے حصہ چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن کربلا سے پہلے کی تاریخ میں بھی میں نے کہیں نہیں پڑھا، کربلا کے بعد کی تاریخ میں بھی میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ کسی بہن نے بھائی کی محبت میں اپنی اولاد بھی قربان کر دی ہو۔ جب یہاں میدان کربلا کے اندر مصائب ہیں، غم ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، تو پھر ایک بہن آ کر کہتی ہے بھائی مصیبتوں میں نانا کا فرمان ہے صدقہ دیا جاتا ہے، الصدقہ تو ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو میں صدقہ دوں گی۔ پوچھا بہن یہاں تو پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، غریب الوطنی ہے، پردیس نہیں ہے، ہمارا گھر نہیں ہے یہاں، صدقہ کیا دو گی؟ کہا اور کچھ نہیں تو اپنے بیٹے انہوں محمد کو قربان کروں گی۔ اس جرت والی بہن کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے، اور میرے نبی نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا تھا، سیدہ زینب اور امام حسین کا پیار دیکھ کر کہا بیٹی زہرا یہ جس طرح زینب اپنے بھائی حسین سے محبت کرتی ہے میں دیکھ رہا ہوں، کل جب میرے نواسے پر غموں کے پہاڑ ٹوٹیں گے تو میری یہ نواسی اور حسین کی بہن زینب اس وقت پہاڑ بن کر اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرات گرامی قدر ذرا تصور تو کیجئے، جوان بیٹا، پھر 6 ماہ کا بیٹا، بھانجے انہوں محمد، بھتیجے قاسم بن حسن، بھائی حضرت عباس، حضرت علی اکبر جوان بیٹے اور شبیہ مصطفیٰ، چلنا اٹھنا بیٹھنا بولنا گفتار کردار اخلاق حضور جیسے تھے حضرت علی اکبر کے، سارا کنبہ قربان کیا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی مقام پر امام علی مقام نے کوئی شکوہ کیا ہو؟ بولیے ذرا، کوئی شکایت کی ہو، زبان سے کوئی جملہ ایسا نکالا ہو جس سے بے صبری کا اظہار ہو؟ حضرات سوچئے تو صحیح، اتنا حوصلہ آیا کہاں سے؟ اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا کہ سارا کنبہ لٹ گیا لیکن قدم نہیں ہلے، سارا کنبہ قربان کر دیا، اپنی گردن کٹ رہی ہے، شکوے کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں نے حدیث سے تلاش کی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سیدہ زہرا دونوں شہزادوں کو لے کر آئی، کہا ابا جان ان کو اپنی وراثت سے کچھ عطا کریں، ان کو اپنی وراثت سے کچھ دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن، اس کو میں اپنی ہیبت عطا کرتا ہوں۔ آواز نہیں آئی آپ کی؟ اس کو میں اپنی ہیبت کا وارث، روب کا وارث بناتا ہوں، اور اپنی سرداری بھی حسن کو عطا کرتا ہوں۔ فرمایا یہ میرا بیٹا حسین جرتی وجودی، اس کو میں اپنی جرت اور سخاوت کا وارث بناتا ہوں۔ تو اب مجھے یہ بات سمجھ آئی، پورا کنبہ کٹ گیا لیکن امام علی مقام کی زبان پر کوئی شکایت کا حرف نہیں آیا۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی، وہ میدان کربلا میں حسین ابن علی بن کر نہیں گئے، وہ مصطفیٰ کی جرت کے وارث بن کر گئے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام حسن، امام حسین، نعرہ حیدری۔ آخری رات تھی کربلا کی، امام زین العابدین فرماتے میں سیدہ زینب کی گود میں سر رکھا ہوا بیمار تھے، امام سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں، فرمایا نہیں، تم ان بیویوں کا خیال رکھو گے، ان کے ساتھ تم جاؤ گے۔ اور پھر امام زین العابدین کا کردار کیا ہے وہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔
امام علی مقام اپنے خیمے میں چلے گئے. امام زین العابدین کہتے ہیں ابا جان نے کچھ شعر پڑھے تو میں سمجھ گیا کہ کل ہمارا کربلا میں آخری دن ہوگا. وہ اشعار بتا رہے تھے کل آخری دن ہوگا. کہتے ہیں جب میں رویا تو سیدہ زینب بھی رونے لگ گئی اور روتے روتے بھائی کی محبت میں سیدہ زینب بے ہوش ہو گئی. امام علی مقام آئے, ان کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے جب وہ ہوش میں آئیں تو کہا زینب اللہ کی رضا پر راضی رہنا, مجھ سے وعدہ کرو اللہ کی رضا پر راضی رہوگی. اس وقت زمین پر جتنی مخلوق ہے ان میں سے باقی رہنے والا کوئی نہیں, آسمان والے بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے, باقی ذات صرف اللہ کی ہے. یہ امام حسین کے الفاظ ہیں شب عاشور میں اپنی بہن سیدہ زینب کے ساتھ. کہا بہن تم جانتی ہو میرے بابا علی المرتضیٰ مجھ سے افضل تھے, میری اماں سیدہ زہرا مجھ سے افضل تھی, میرے بھائی امام حسن مجھ سے افضل تھے, لیکن وہ دنیا سے پردہ کر گئے. میں بھی کل چلا جاؤں گا, لیکن تمہیں وصیت کرتا ہوں نانا جان کا اسوہ نہ چھوڑنا. کل جب میں شہید ہو جاؤں تو میں تمہیں خدا کی قسم دے کر وصیت کرتا ہوں اپنا گریبان نہ پھاڑنا, اپنا چہرہ نہ پیٹنا اور نوحے نہ پڑھنا, بے صبری کا مظہار نہ کرنا, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری تو صبر کرنے والوں کے لیے ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جب 10 محرم کو امام علی مقام نکلتے ہیں, حضرات گرامی قدر ٹارگٹ امام حسین تھے, ان کی لڑائی امام حسین سے تھی. جب امام علی مقام نکلے تو کتوں کی طرح یزیدی فوج پڑی, کہیں سے تیر لگا کہیں سے نیزہ لگا, اور اس جسم نازنی کو چھلنی کر دیا گیا, لباس پھٹ گیا, اور نواسے رسول کے جسم پر اتنے زخم سے تھے گنے نہ جائیں. ایک طرف بیبیاں بھی ہیں, خیمے بھی ہیں, امام زین العابدین بھی ہیں, سر کٹی ہوئی لاشیں میدان کربلا میں پڑی ہے, لیکن امام علی مقام سواری سے نیچے گرتے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ کتنی دیر تک تو جسم نیزوں پر اچھلتا رہا, کتنی دیر تک تو سواری اور زمین کے درمیان نیزوں پر اچھلتا رہا. لباس پھٹ گیا تھا, گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے روندا گیا, لیکن امام نے یہ نہیں کہا کہ خیمے والوں کا کیا ہوگا, امام نے یہ نہیں کہا میری بیبیوں کا کیا ہوگا, امام نے یہ نہیں کہا زین العابدین کا کیا ہوگا, صرف اتنی بات کی, فرمایا مجھے صرف اتنی مہلت دے دو میں نماز پڑھ لوں, صرف اتنی مہلت دے دو, نماز کا وقت ہے عصر کا, میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. پتہ چلا امام گئے ہی دین بچانے کے لیے تھے, بات بھی تو دین کی کر رہے تھے. اور جب امام علی مقام سواری سے نیچے آئے, زخموں سے ایک بندہ چور چور ہو, لباس اس کا پھٹ چکا ہو, لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے روندا گیا ہو, اس حالت کے اندر سمجھ نہیں آ رہی کعبہ کدھر ہے, سمجھ نہیں آ رہی قبلہ کدھر ہے. اب تلاش میں ہے کہ قبلہ تلاش کر کے اپنے سر کو کعبے کی طرف منہ کر کے سجدے میں رکھوں تو کعبے سے صدا آتی ہے حسین آج صرف تم نے سجدہ کرنا ہے, کعبہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, کعبہ آج خدا کے سر کو تلاش کرے گا, کیونکہ یہ سجدہ قیامت تک مثال بنے گا, اور اس سجدے کی وجہ سے قیامت تک روئے زمین پر سجدے ہوتے رہے. حضرات گرامی قدر, آج وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے یزید کی حمایت میں کتابیں لکھی, اس کو امیر المومنین کہا. میں کہتا ہوں ہم تم سے مناظرے نہیں کرتے, میں کہتا ہوں دلائل کی بات بھی چھوڑو, میں کہتا ہوں کتابیں کھولنے کا مسئلہ بھی نہیں ہے, بڑا آسان نسخہ ہے, تم بھی ہاتھ اٹھاؤ ہم بھی اٹھاتے ہیں, تم بھی ہاتھ اٹھاؤ ہم بھی اٹھاتے ہیں, تم دعا مانگو رب تمہارا حشر یزیدیوں کے ساتھ کرے, نہیں مانگو گے تم, اس لیے کہ جس کو تم اپنا لیڈر مان رہے ہو تم اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم سے سر جھکا لیتے ہو, لیکن ہمیں دیکھو جس کو ہم نے اپنا لیڈر کہا ہے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم کل بھی حسینی تھے, آج بھی حسینی ہیں اور قیامت تک حسینی رہے ہیں. حسینیہ حسینیہ امام حسین نعرہ حیدری. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا کربلا کا,
حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میں حضور کے پاس آیا، دخلت علی رسول اللہ، سرکار کے پاس آیا، میں نے دیکھا الحسن، توجہ ہے، الحسن والحسین یلعبان علی صدر رسول اللہ، حسن اور حسین حضور کے سینے پر بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے، حضور لیٹے ہوئے ہیں اور وہ سینے پر بیٹھ کر کھیل رہے ہیں۔ میں نے کہا حضور بڑی محبت ہے؟ فرمایا ابو ایوب کیوں نہ ہو، ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، ان کو میں سونگھتا ہوں تو مجھے خوشبو آتی ہے۔ یہ نہیں کہا یہ پھول ہیں، کہا میرے دو پھول ہیں۔ پتہ چلا حسن بھی وجود مصطفیٰ سے پھول ہے، حسین بھی وجود مصطفیٰ سے پھول ہے، امام الانبیاء کے پھول ہیں، خاتم النبیین کے پھول ہیں، فخر کائنات کے پھول ہیں، شفیع المذنبین کے پھول ہیں۔ اور کہا میں ان کو سونگھتا ہوں مجھے خوشبو آتی ہے۔ پھول تو بغیر خوشبو کے ہوتا ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب سرکار حسنین کو سونگھتے تھے تو کیسی خوشبو آتی تھی؟ وہ مہک کیسی تھی؟ وہ خوشبو کیسی تھی جو آتی تھی؟ حضرات گرامی قدر یہ تو آسان مسئلہ ہے، پھول گلاب کا ہو تو خوشبو گلاب کی آئے گی نا، پھول چنبیلی کا ہو تو خوشبو چنبیلی کی آئے گی، پھول موتیے کا ہو تو خوشبو موتیے کی آئے گی۔ سرکار نے پہلے بتایا ہما ریحانتا، یا یہ میرے پھول ہیں۔ پتہ چلا پھول مصطفیٰ کے ہیں تو خوشبو بھی مصطفیٰ کی آئے گی۔ پتی پتی بھول بھول، پتی پتی بھول بھول، امام حسین۔ آخری بات سنیے، لاشیں پڑی ہیں شہدائے کربلا کی 72 جانثار، ان میں اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں۔ ایک شخص کربلا میں آیا، اس نے پوچھا حسین کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ مجھے نہیں جانتے؟ کہا نہیں، میں نے تو آپ کو اس وقت دیکھا تھا جب آپ نبوت کے کندھوں پر بیٹھ کر مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے، میں نے آپ کو اس وقت دیکھا تھا جب آپ حضور کی گود میں کھیلا کرتے تھے، حضور کی زلفوں میں انگلیاں ڈالا کرتے تھے، اس وقت دیکھا تھا۔ آج آپ کو دیکھا ہے تو بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی بھی سفید ہو گئی۔ فرمایا کیسے نہ ہوتی، علی اکبر کی لاش اٹھا کر لایا ہوں میدان کربلا سے۔ جوان بیٹے کی لاش اٹھانا آسان ہے؟ فرمایا پیغام کیا لائے ہو؟ اس نے کہا جناب میں مدینہ گیا تھا دوائی لینے اپنی بیٹی کے لیے، قبر رسول پر حاضر ہوا، وہاں ایک میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا جو حضور کی قبر سے لپٹی ہوئی تھی، اور وہ روتی ہوئی کہتی تھی کہ نہ حسین آئے، نہ علی اصغر آیا، نہ علی اکبر آیا۔ تو میں نے اس کو پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام سغرا ہے، بیٹی ہوں حسین ابن علی کی۔ کہا کیوں روتی ہو؟ کہا میرے بھائی مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں آ کر لے جاؤں گا، ابھی تک نہیں آئے، راستہ دیکھ رہی ہوں۔ امام علی مقام نے کہا وہ میری بیٹی ہے، اور کہا میں پوچھنے آیا ہوں کہ وہ علی اکبر کہاں ہیں جن کا وہ انتظار کر رہی ہے۔ فرمایا آؤ اس علی اکبر کی لاش بھی دیکھو اور علی اصغر کی بھی دیکھو، قاسم بن حسن کی بھی دیکھو، عباس علمدار کی بھی دیکھو، اونو محمد کی بھی دیکھو، ان لاشوں کو دیکھو، اور میری اس بیٹی کو جا کر پیغام دو وہ جن کا انتظار تم کر رہی ہو وہ مدینے والے کے پاس پہنچ چکے ہیں، وہ قبر رسول میں پہنچ چکے ہیں، حضور کے پڑوس میں پہنچ چکے ہیں۔ تو کہا وہ تو کہتی تھی کہ میں بابا کے پہلو میں سوتی ہوں، مجھے تو حسین کے پہلو سے جدا ہو کر نیند نہیں آتی۔ کہا اس سے کہنا ترتیب بدل گئی، اس سے پہلے علی اصغر اپنی ماں کے پاس سوتا تھا، سغرا میرے پاس سوتی تھی، آج سے ترتیب بدل گئی، آج سے علی اصغر میرے پاس سوئے گا، تم اپنی ماں کے پاس سونا۔ میں کہتا ہوں کربلا کے اس پیغام کو سمجھیے، حسینیت نام ہے نماز کی پابندی کا، حسینیت نام ہے صبر کا، حسینیت نام ہے جرأت کا۔ صرف کالے کپڑے پہن لینے سے، سبیلے لگا لینے سے شہادت حسین کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک ہم یہ عہد نہ کر لیں۔ جب وقت آیا تو خدا کی قسم امام حسین کی طرح حق کے لیے ڈٹ کر بھی دکھائیں گے اور گردنیں کٹا کر بھی دکھائیں گے۔ ما علینا الا البلاغ۔